بھی بنائی اور اس کے اندر پاکستان سے کچھ لوگ اکٹھے کیے، امریکہ سے کچھ لوگ اکٹھے کیے، ساری دنیا سے تھوڑے تھوڑے لوگ اکٹھے کر کے اس ساری لیبارٹری کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیے۔ اب ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بیرک کے اندر رکھا گیا، علیحدہ کمرہ بنایا گیا۔ ایشین لوگ ایک سائڈ پر آگے، جو ہے چائنیز لوگ ایک سائڈ پر آگے، یورپین لوگ ایک سائڈ پر آگے، اور امریکن لوگ جو ہے وہ ایک سائڈ پر آگے۔ 40 سال اس نے اس بات کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دی کہ اگر خدا نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، خدا نے ہاتھ بنائے ہیں، خدا نے آنکھیں بنائی ہیں، خدا نے ذہن بنایا ہے، تو کسی نہ کسی کو تو اس باڈی کے اندر جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا ہے۔ آمین۔ ساری بجلی لگی ہو تو مین بریکر بھی لگا کہ جدو دل کرے مین بریکر تھلے چھوڑ دو، سارے بریکر بند ہو جائے۔ تو یہ بات کو سوچنا شروع ہو گیا۔ اب 40 سال اس نے روپیہ پیسہ بھی خرچ دیا، 40 سال اس نے اپنی زندگی کو بھی وہاں خرچ کر دیا، جنگلوں کے اندر رہا، اور جب ریسرچ کے بالکل عین قریب آ گیا تو سب سے پہلے کہتا میں خدا کے خادم سے یہ گواہی شیئر کروں گا، کیونکہ یہ خدا نے ہی مجھے بخشا ہے تاکہ میں جان سکوں کہ جسم کے اندر کیا وہ ہے جو جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ سنیے گا، خدا کے خادم کے پاس آیا، انہیں کہا میں آج بڑا خوش ہوں۔ انہیں کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے 40 سال جنگلوں کے اندر گزار دیے، میں ریسرچ کرتا رہا۔ اس نے کہا کیا ریسرچ کرتا رہا؟ اس نے کہا میں نے کہا کہ شاید انسان کا دل جو ہے اس کے اندر خیالات آتے ہیں اور پھر وہ ان خیالاتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس نے کہا شاید دماغ جس کے اندر وہ پلاننگ کرتا ہے اس کے اندر وہ پلانوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو اس نے کہا خدا کے خادم نے بتا تو پھر کیا تو نے ریسرچ کی؟ اس نے کہا میں نے ریسرچ کی ہے کہ انسان کی جو پوری باڈی ہے اس کے اندر صرف زبان ہے جو انسان کے سارے بدن کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب خدا کا خادم یہ بات سن کر ہنس پڑا، انہوں ہاسا آ گیا کہا ہے کہ جدو خدا کا خادم ہنسیا کہ سائنسدان کو غصہ چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا تو ہنسنے ہے تو میں 40 سالوں پھر آ کے آ گیا۔ اس نے کہا ہے کم عقل سائنسدان، یہ تو بات میرے خدا نے صدیوں پہلے کر دی تھی کہ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے جو پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو کلام جو ہے وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب دنیا کے اندر جو چل رہا ہے کلام نے تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح دنیا نے جو ہے وہ جب سیکنڈ کمنگ آنی ہے جیسس کرائسٹ کی تو کس طرح دنیا نے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سو آج میرا ٹاپک کیا ہے؟ صلاح کا ہے۔ کووڈ-19 کرونا پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، اپنے پنجے جما چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد پھر لاک ڈاؤن ساری دنیا کے اندر آ جائے۔ یہ کلیم اس لیے نہیں بچھ رہا کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ آپ اس طرح دعائیں کریں۔ جن چرچوں کے اندر کلیم بچھے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے باہر نکال دیے ہیں کہ آپ کلیموں کو باہر نکال دیں، اور جن کے اندر کچے فرش تھے نا، کچے فرش، وہ ان کو کہتے ہیں آپ نے نہیں دعا کرنی کیونکہ آپ کے کچے فرش ہیں وہ مٹی ملتی رہتی ہے۔ سو اس لیے آج دنیا ایک مصیبت کے اندر پھنسی ہے، دنیا ایک ایسے عذاب کے اندر ہے کہ کوئی ہاتھ بھی نہیں ملا پا رہا، کوئی گلے نہیں مل پا رہا، لوگ اپنے بچوں سے پیار نہیں کر پا رہے۔ میں رات کو ایک ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، کہتا جب میں ہاسپٹل سے آتا ہوں تو میں 72 گھنٹوں کے بعد مجھے اسپتال سے چھٹی ملتی ہے، 72 گھنٹوں کے بعد۔ تو کہتا میں دل میں سوچ رہا ہوتا ہوں جاؤں گا اور اپنے بچوں سے بڑا سارا پیار کروں گا، لیکن جو ہی میں گھر پہنچتا ہوں تو بچے تمہارے پاس ہی نہیں آتے کیونکہ میرا پاپا ہاسپٹل سے ہے۔ یہ دنیا چل رہی ہے آج کل۔ یسوع مسیح جب بھی آتا ہے، یسوع مسیح کہتا تمہاری سلامتی ہو، گلے ملتے، آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا، بوسہ لیتے۔ یہ تریم ہے، خدا جو ہے وہ ہمیں ملانا چاہتا ہے، جدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب بیماریاں آتی ہیں تو ابلیس ہمیں جدا کرنا چاہتا ہے کہ کوئی ہاتھ نہ ملا سکے۔ لیکن آج دنیا پریشان، دنیا دکھ کے اندر ہے، لیکن خدا کا زندہ کلام
آپ کو آج ان وقتوں کے اندر، ان لمحوں کے اندر ترقی دینا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ! ان لمحوں کے اندر آپ کو سرفراز کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم یہاں سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو یقین ہو، کیونکہ ہماری باتیں اور ہیں لیکن یہ باتیں یقین کے قابل ہے کہ ہاللیلویہ! آئیے میرے ساتھ نکالیے قرآن کے مقدس کلام کو، پطرس 3 باب اور اس کی 10 آیات کا، پہلا پطرس اور اس کا 3 باب اور اس کی 10 آیات کا کو ہم دیکھیں گے خدا کے مقدس کلام سے ایک ایسی صلاح جو خدا کا کلام آپ کو دے گا۔ سنیے گا بڑی غور سے، لکھا ہے جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے کہ آمین۔ یہ صلاح ہے اور یہ صلاح خدا کے کلام سے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں خوش ہوں، اور جب میں کہوں نا کون کون خوش ہے تو سارے نے ہاتھ چوک لینے، لیکن اندر بہت سارے غم ہیں۔ بیلے نے دریا کسی داؤ مقامہ، کسی رشتہ دار دے کو نہیں گیا وہ مقامہ، لیکن سنیں خدا کا کلام ہمیشہ سچا ہے اور کہا کہ آسمان زمین اتر سکتے ہیں، شاید یہ زمین اوپر چلی جائے، شاید آسمان نیچے آ جائے، شاید پہاڑ الٹے ہو جائیں، شاید سمندر الٹے ہو جائیں، لیکن کلام کا ایک لفظ بھی بدل نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کسی انسان کے نہیں بلکہ خدا بندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ میں یسوع بادشاہ کے ہے، جو کہتے ہیں آسمان زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے روح کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ تو اس کے اندر سے ہم نے دیکھا کہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، آج سارے چاہتے ہیں کہ اچھے دن ہی رہیں، دکھ نہ آئے۔ میں پڑھ رہا تھا، یہ رستہ چھوڑتے بچوں، میں پڑھ رہا تھا کہ موسیٰ جو ہے وہ ناراض ہو گیا۔ موسیٰ نے 2 دفعہ 40 روزے رکھے، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کب رکھا اور ایک کب رکھا، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ موسیٰ نے کب 40 روزے رکھے۔ ایک دفعہ جو خدا سے باتیں کرنے کے لیے وہ پہاڑ پر چڑھا تو وہاں اس نے کچھ نہیں کھایا، نہ کہتا میں نے روٹی کھائی نہ پانی پیا، یہ آ کر لوگوں سے تو کھڑا بیان کر رہا ہے، کہتا میں ادھر بھوکا رہا تمہاری کارن۔ اور جو 2 تختیاں خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھی، خدا نے اپنے ہاتھوں سے ان 2 تختیوں کو لکھا شریعت کو، وہ میں لے کر آنے والا تھا اور خدا نے مجھے کہا، یہ بات سنیں، آج میں بڑی غور فکر کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ خدا نے موسیٰ کو کیا، انہوں نے کہا جلدی تھلے چل جا، جنہ دے کارن تم کتے آیا انہوں نے تے بچنا بنا لے۔ یہ بات خدا نے کہی ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو استثناء اور اس کے 9 باب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ خدا نے خود موسیٰ سے کہا اور بھائی جلدی نیچے چلا جا، جن کے لیے تو قانون لینے آیا ہے، جن کے لیے برکت لینے آیا ہے، انہوں نے نیچے بچنا بنا دیا۔ کہتا میں بھاگا نیچے کو، اور خدا نے مجھے آتے ہوئے کہا دیا کہ سن لے، اب میں نے ان کو نیست و نابود کر دینا ہے کیونکہ انہوں نے میری حکم بدلی کی ہے۔ اب خدا کا بندہ دوسری دفعہ روزہ کب رکھتا ہے، یہ بات سن۔ دوسری دفعہ جب وہ نیچے آیا تو پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تمہاری خاطر 40 دن خدا کے حضور گھٹنوں کے بل اوندے منہ رہا، اور میں نے خدا سے کہا کہ خدا اگر ہونے لوگ اسرائیل کے اندر انٹر نہ ہوئے تو جڑے مصری ہیں نا انہوں نے کہنا ویکھیا کہ اسے لیے خدا نے انہوں کو اکٹھا کیتا سی تاکہ اتنے نسبت نمود کر کے، کہتا ایسے میں نے خدا کو باتیں کر کے منا لیا کہ خدا لوگوں کو نہ مارنا، کہتا پھر بھی میں 40 دن تمہاری خاطر ہی اندے منہ پڑا تھا، اس لیے دیکھتا رہا۔ آمین۔ یہ 2 واقعات ہیں جہاں موسیٰ نے روزے رکھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے 2 دفعہ چل لیکن آپ کو ذہنی لحاظ سے پتہ ہونا چاہیے کہ کب اس نے 2 دفعہ 40 روزے۔ اب دنیا کے اندر ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میں خوش ہوں، میں گھر آواں تے اے سی چلتا ہوئے، میں گھر آواں تے دسترخوان سجیا ہوئے، لیکن اس کے لیے خدا کا کلام ایک کام بھی بتاتا ہے، جواب دینا مشکل نہیں ہے، 50 دیکھا نہیں ہے، 50 لاکھ دیا نہیں ہے، اب 13 سے کا بکرا نہیں ہے۔ سنیں کیا ہے، بہت سال کا میں لکھا ہے، وہ زبان کو بدی سے
اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. اور یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ چیزیں انسان کنٹرول میں کر لیتا ہے تو یہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے, وہ سرفراز ہوتا ہے, 6 دن آتا ہے. یہ صلاح ہے, یہ خدا نے صلاح دی ہے. خدا کا بندہ داؤد خدا کے دل کے موافق ہے. وہ لکھتا ہے زبور 1 کے اندر, ایک زبور اس کی 1 میں لکھا ہوا ہے, مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کار کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں. یہ زبور بھی صلاح دے رہا ہے, زبور بھی بتا رہا ہے, زبور بھی صلاح لے کر کہتا ہے کہ مبارک بننا چاہتے ہیں تو مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. شریر دے ہی چلتا نا. اور راہو بڑا اچھا کام کر رہا آج کل, تو میں نے روز کہتا میرے لیے دعا میں میرا ذہن پارا ہو گیا. میں کہا اس ذہن سے جتنے بھی خیال ہے نا شیطان کے نکال دے, ذہن ہولا ہو جائے گا. ہاللویا. سو یہ باتیں ہیں. داؤد کہتا ہے تو دل کے موافق ہے میرے رب کے, وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, خطا کاروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. جڑے ٹھٹھے کرتے ہیں انہاں دے کول نہیں جاتا. یرمیہ کو لوگ کہتے ہیں کوئی آؤ اکٹھے ہو کر نقصان چلیے, لیکن یرمیہ ان کے پاس نہیں جاتا. آج صلاح دے رہا ہوں آپ. اچھا کچھ صلاحیں پھر اچھی ہوتی ہیں, کچھ صلاحیں مروا دیتی ہیں, کچھ صلاحیں بچا دیتی ہیں. اب میں نئے عہد نامہ کے اندر آؤں گا. اب نئے عہد نامہ کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیا عہد نامہ صلاح کے بارے میں کیا فرماتا ہے. مرکز 10 باب 46 سے 73. مرکز 10 باب. کچھ صلاحیں تو آپ کو بچا دے گی لیکن کچھ صلاحیں آپ کو مروا دے گی. یہ موازنہ آج آپ نے کرنا ہے. آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کہ آپ نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا. ضرور بھی ہے کہ آزادی ہے, چن لو تمہیں آج کے دن جو بھی فیصلہ تم کرو گے, آپ کے اوپر ہے فیصلہ کہ یسوع کو چننا ہے, اچھی صلاح کو چننا ہے کہ بری صلاح کو چننا ہے. پڑھیے گا 46 یاتر کسا کو. اور وہ یرو میں آئے, اور وہ یرو میں آئے, اور اس کے شاگرد, اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی, تو تمائی کا بیٹا برتنمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. اب یہ اندھا فقیر ہے, اس کا باپ جو ہے اسے روز اس راہ پر چھوڑ جاتا ہے. کلام سے ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ روز اپنے باپ کے لیے کچھ کماتا ہے. 50 یاتر قسم پاسا پڑھے ذرا. اب سنیں اس کو صلاح ملتی ہے اور یہ اس صلاح کے اوپر عمل کرتا ہے. 50 یاتر قسم کو پڑھیے گا. پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہا, کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ. لیکن اس سے پہلے اسے صلاح جو ملی ہے, اس نے پوچھا ہے اس آدمی سے جس کی آنکھیں تو ہیں اس کی ٹانگیں نہیں ہیں. اس نے پوچھا ہے ساتھ والے سے جس کی آنکھیں تو ہیں لیکن بازو نہیں ہیں. ایسے لائن میں بیٹھ کر سارے بھیک مانگ رہے ہیں. انہیں کہا یار آج تے قدمہ دی آواز زیادہ ہے, اگے تو کوئی اکا دکا مانگ رہا ہے, آج تے ٹھٹ 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 ہو رہا ہے, کیا بات ہے. انہیں کہا اتوں یسوع ناصری گزر رہا ہے. ہاللویا. ایک سے یعنی کٹا نہیں ہو رہی, ایک سے ہاللویا ہاللویا دلالہ بج رہا ہے. انہیں کہا یہاں سے آج یسوع ناصری گزر رہا ہے. تو پھر اس نے 50 یاتر قصہ میں کیا کیا, صلاح کے اوپر عمل کر دیا. پڑھیے گا پادری صاحب ذرا. وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا. یسوع نے اس سے کہا, تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں. اندھے نے اس سے کہا, اے ربونی, یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. نے کہا نہیں مجھے ڈالر نہیں چاہیے, مجھے پاؤنڈ نہیں چاہیے, بلکہ میں تو اس لعنت کو پیچھے ہی سوٹا ہے. اس سے پہلے اس نے ایک اچھا کام کیا. جب وہ بھیک مانگ رہا تھا, بیٹھا ہوا تھا, تو ذہنی سی بات ہے سارا دن انہوں پیسے بھی لب دے رہے, لیکن جب یسوع نے بلایا تو نہیں کیا کہ بچے ذرا جیب سے پادری کا پھیر چلن دو. کلام سکھا تو اس نے کپڑا ہی پھینک دیا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب میں جس کے پاس جا رہا ہوں میری لعنت ہی اتر جائے گی.
ہوتا تھا انہوں نے کہنا سی کوئی گل نہیں دیکھ ننگے دے تو ننگی دے سارے بھی ننگے دے جو اکثر بندے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو مولوی آ رہے تو بھی آ رہے کہ سارے بھی آ رہے یہ سمجھ اکثر سنیں اس بات اس نے عمل کیا. اب میں آخری آپ کو صلاح دینا چاہ رہا ہوں لیکن وہ میں صلاح دینا چاہ رہا ہوں مکاشفہ سے دینا چاہ رہا ہوں. میرے پاس اور بھی ریفرنس ہے. ایک ایسے میں بیان کرتا ہوں کہ جب ہم غلط صلاح کے اوپر چلتے ہیں جب ہم حنیہ اور صفیہ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے جگہ پر ٹکڑا بیچا اور کچھ چیزاں سے خدا کے نام میں جو لا دیتے ہیں تو خدا کو دیکھنے چاہیے. اب وہ جگہ تھی 5 روپے کی. انہوں نے کہا ایسے خدا کو دینی جدوں بھی دینی جگہ بیچی 5 لاکھ سے. انہوں نے 5 روپے کی سکیم 5 لاکھ سے بیچی. انہوں نے کہا میرا پتہ لگنا لگ جائے اتنا کر دے پارٹی دے آتے باقی کو رکھ. جب ہم خدا کے لیے کچھ چیز رکھ دیتے ہیں یقین جائے آپ کے بھینس پال لیں آپ کے جانور پال لیں آپ کہیں میں نے خدا کے لیے دینا ہے. جہاں دوسرے جانور 20,000 کا بکے گا میں ایمان سے کہتا ہوں وہ جانور 80,000 کا بکے گا کیونکہ آپ نے وہ خدا کے لیے دینا ہے. اور جب آپ نے دیکھنا کہ وہ 80,000 کا بک رہا ہے تو تسی پھر مارکیٹ کے اندر غور کرنے کی یار مارکیٹ سے یہ ریٹ چل رہا ہے اس لیے 20,000 ہی دینا. نو ایسا نہیں کرنا. انہوں نے ایسا کیا وہ جگہ 5 روپے کی تھی 5 لاکھ کی بک گئی. انہوں نے کہا مارکیٹ سے یہ ریٹ چل رہا ہے اس لیے 5 روپے دے آنے ہیں. صلاح غلطی دونوں نے مل کر صلاح بنائی. دونوں نے مل کر صلاح بنائی. صلاح غلط بنا لی اور آپ سب جانتے ہیں کہ دونوں ہی مر گئے. دونوں نے خدا کی حضوری سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے خارج کر. لیکن آخری مثال مکاشفہ سے دینا چاہ رہا ہوں. اس کا یہ مکاشفہ 3 باب 18 آیات میں بسا ہے. یہ صلاح خدا آپ کو دینے والا ہے. یہ صلاح کوئی انسان نہیں دینے والا. اگر آج اس صلاح کو آپ مان لیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ برکت کے وارث ہیں. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں. میں تجھے صلاح دیتا ہوں. یہ کون بات کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے. خطبت کے زیرہ کے اوپر خدا کا بندہ یوحنا عارف ہے اور وہ روح کے اندر سودے آسمانی کر رہا ہے. روح کے اندر اٹھایا جا رہا ہے. میں کل بھی بتا رہا تھا یہاں بیٹھے ہوئے کہ یہ ایسا جزیرہ تھا کہ بہت دن کشتی چلائی جاتی اور اس قید خانہ کے اندر لایا جاتا اور ارد گرد پانی ہی پانی ارد گرد پانی ہی پانی ہوتا. تو جڑا کوشش کر کے دوڑنا چاہتا وہ باہر آتا ویزا تو پانی ہو گیا میں ڈوب کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہاں سے تو بھاگ نہیں سکتا کوئی بندہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا. اب خدا کا بندہ یوحنا عارف روح کے اندر سودے آسمانی کرتا ہے. میرے باپ کی حضوری میں جاتا ہے میرے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر باپ اس سے بات کرتا ہے اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں. یہ صلاح خدا کی طرف سے ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جی پڑھیے گا بشپ صاحب. مجھ سے آگ میں تپایا ہوا اور مجھ سے کہتا آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے. تاکہ تو دولت مند ہو جائے. ہاللویا. آگ میں تپایا ہوا سونا ہے یہ خریدنا پڑنا. آمین. اور کوئی مارکیٹ نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ صلاح خدا کی طرف سے ہے. اس لیے مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے اور سفید پشاک لے اور سفید پشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے. پھر ساڑھے کو دولت بڑی ہوتی ہے ساڑھے کو واقفیت بڑی ہوتی ہے لیکن شرمندگی ساڑھے نال نال ہی رہتی ہے. لیکن جب اس سے آگ میں تپایا ہوا سونا اس سے پشاک تو پھر شرمندگی. آخری بات آگے لکھی ہے بشپ صاحب پڑھے ذرا. یہ بڑی اچھی بات ہے آنکھیں کھولنے والی. اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. تاکہ تو بینا ہو جائے. ہاللویا. یہ صلاح بادشاہوں کا بادشاہ خدا بندوں کا خدا یسوع دے رہا ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا لے لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے. کون کون دولت مند ہونا چاہتا ہے؟ خدا کی ضروری ہے. آمین. ایک پادری سی کلام سنا رہا تے کہندا کینو کینو بائبل چاہیے وہ ایک دو نے ہاتھ کھڑا کیتا. کہندا میں ہنے ہی کہہ دیتا نا کینو کینو امریکہ دا ویزا چاہیے تے کہندا سارے کچھ بولا کہ میں تو بات سب برکت کے لیے آ گئے. اس نے کہا
भाई ढूंढो तुम उसकी रास्ती बादशाही, दुनिया में चीज़ा मैं नाम से दे रहा। हालेलुया। तो खुदा इस कलाम के वसीले से आप तक मुझे बड़ी सारी बात